بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف صدیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد انسان سے جو سب سے پہلا کبیرہ گناہ ہوا وہ تھا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے ہاتھوں آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا قتل، ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل۔ وہ قاتل کون تھا؟ قتل ہونے والا کون تھا؟ قتل کیوں ہوا اور قتل کے بعد کیا ہوا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس واقعہ کی جانب۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن اختیار کی تو حوا حاملہ ہو گئیں اور ان کے بطن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ اقلیمہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد حوا پھر حاملہ ہوئیں اور پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر غازہ خوبصورت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حوا 120 بار حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ شادی کر دو، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس حکم کو سن کر قابیل نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میری اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، میں اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ قابیل نے کہا نہیں، تم حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہو اس لیے یہ کہہ رہے ہو۔ قابیل کی اس ضد کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کرے گا اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل اپنی کھیتوں سے اناج لے آیا اور حابیل اپنی بھیڑ بکریوں سے جانور لے آیا۔ دونوں نے قربانی کو پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا علم کیسے ہوتا تھا کہ کس کی قربانی قبول کر لی گئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت قربانی کو کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا تھا اور اس چیز کو جو قربانی کے لیے پیش کی گئی ہو کو بھسم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا، اور جس کی چیز جل جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اس طرح قابیل اور حابیل کی پیش کی گئی قربانی میں سے حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 میں ذکر ہے۔ حابیل اور قابیل قربانی دے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل بولا اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کے لیے مگر میں تم پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے دونوں جہان کا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا تو حابیل سو رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن چونکہ اس وقت تک دنیا میں کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح حابیل کو قتل کرے۔ اسی دوران شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر آیا اور سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا اور پھر وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔
تب قابیل نے شیطان سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور حابیل وہیں پر وفات پا گیا۔ اب قابیل پریشان ہوا کہ اب حابیل کی لاش کو کہاں چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی بھی انسان فوت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس بات سے ڈرنے لگا کہ حابیل کی لاش کو دیکھ کر سب مجھ کو پکڑیں گے۔ آخر حابیل کی لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے گھومنے لگا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اس زندہ کوے نے زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کھودا اور دوسرے کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے کوے کو جب ایسا کرتے دیکھا تو اس نے قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے جانے کا ارادہ کیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو اپنے اندر گاڑ لے۔ تب حکم الہی زمین نے اس کو رانوں تک گاڑ لیا۔ جب قابیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین گھاڑ لیتی۔ آواز آئی، ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے آسی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے آواز آئی، اے مردود، تیرے باپ نے کب قطع صلح رحم کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ تب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اس کو چھوڑ دو۔ تب زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم تشریف لائے تو اپنے بچوں سے حابیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی جدائی میں کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور دن رات حابیل کی جدائی کے غم میں رہتے۔ پھر ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، کوئی بچاؤ پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں حابیل کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں، قابیل سے میں بیزار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی قابیل سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو اس کا خون یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی اس زمین پر کہ خون میرے بیٹے کا پی گئی۔ تب زمین نے حابیل کا خون اگل دیا۔ یہ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے حابیل کی قبر کھودی اور اس کو باہر نکالا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، حابیل خون سے لت پت اور مغز اس کا باہر نکلا ہوا۔ یہ سب دیکھ کر دونوں بہت روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے گھر لے آئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا، اور جہاں جاتے وہ یہ ظلم دیکھ کر روتے اور پرندے بھی روتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔